میں پروگریسو ڈیموکریٹک لائرز فورم کے حوالے سے تھوڑی سی بات کروں۔ میرا تعارف انہوں نے کروایا۔ حیدر علی بٹ، رائے علی آفتاب، خالد رانجھا بھی اسی تحریک کا حصہ تھے۔ ان کے ساتھیوں کو گھروں سے اٹھایا گیا، صرف مجھے نہیں ہمارے اور بھی کئی ساتھیوں کو اٹھایا گیا۔ ہمارے اوپر دہشت گردی کے پرچے کیے گئے، غداری کے پرچے کیے گئے۔ اس زمانے میں سبات رضوی صاحبہ، ساکی صاحب، کرد صاحب، فرت اللہ بابر صاحب، اس طرح کے ساتھی ہمارے حق میں بولتے تھے۔ ہم سب کو غدار کہا جاتا تھا، اور چند منسٹر مسلسل ٹویٹر پہ، سوشل میڈیا پہ کہتے تھے کہ یہ بغاوت کر رہے ہیں، یہ فوج کے خلاف بولتے ہیں، یہ کسی بیرونی ایجنڈے پر ہیں۔ ہمیں CIA کا بھی بنایا گیا، ہمیں را کا بھی بنایا گیا، NDS کا بھی بنایا گیا، موساد کا بھی۔ ہم خود کنفیوز ہو گئے تھے کہ ہماری شناخت کیا ہے۔ آج جب وہ بڑے بڑے منسٹر پریس کانفرنس کر کے اپنے ورکروں کو چھوڑ رہے ہیں، اپنے قائد کو چھوڑ رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں، یہی لوگ حیدر علی بٹ، رائے علی آفتاب، خالد رانجھا، ساکی صاحب، سبات رضوی صاحبہ، کرد صاحب، یہ وہ لوگ ہیں جو PTI کے ورکروں کے حق کے لیے آج نکلے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں اور ڈٹے رہیں گے انشاءاللہ۔ چند سال، 2 سال پہلے علی احمد کرد صاحب کی ایک تقریر تھی کہ 1 جرنیل اور 22 کروڑ عوام۔ یہ ایک بڑی مشہور تقریر ہوئی تھی آسما جہانگیر کانفرنس پہ۔ جس نے یہ تقریر سنی، شیئر کی، سب کے بارے میں کہا گیا کہ یہ صرف عمران خان کے خلاف نہیں، PTI کے خلاف نہیں، یہ پاکستان کے دشمن ہیں، یہ غدار ہیں۔ آپ ایک جرنیل کا، حالانکہ انہوں نے نام بھی نہیں لیا تھا کس جرنیل کی بات کر، آپ جرنیل کے بارے میں بات کیسے کر سکتے ہو کہ یہ ایجنڈا ہے PTI کے خلاف؟ آج 2 سال بعد PDM کی حکومت ہے، یا PDM کو چلانے والوں کی حکومت ہے۔ آج PTI کے ساتھ وہ کچھ ہو رہا ہے تو وہی علی احمد کرد آج ان کی تقریر سن لیں گے، اسی طرح کوئٹہ سے اپنے سارے کام چھوڑ کے لاہور آئے ہیں PTI اور تمام پولیٹیکل ورکرز کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے۔ یہ ہے ہماری اصولی سیاست، اور یہ اصولی کیوں ہے؟ کیونکہ ہم تاریخ جانتے ہیں۔ مزمل نے بات کی حسن ناصر شہید کی، ہمارا تعلق سوشلسٹ تحریک سے ہے۔ وہ اس پاکستان کے سب سے پہلے مسنگ پرسن تھے۔ وہ آئے انڈیا چھوڑ کے اس لیے کہ وہ چاہتے تھے یہاں پہ جاگیرداری ختم ہو، یہاں پہ سرمایہ داری ختم ہو، ہم امریکہ کے پٹھو نہ بنے، یہ ایک آزاد ملک بنے۔ حیدرآباد دکن سے اپنی زمینیں چھوڑ کے آئے تھے، ان کو اٹھا لیا گیا اور ٹارچر کر کے ان کو ختم کر دیا گیا، ان کی باڈی بھی آج تک نہیں ملی۔ یہ جنرل ایوب کے دور میں ہوا تھا، اور ہم انہیں پوچھ نہیں سکے جنہوں نے یہ کچھ کیا تھا۔ اسی طرح نذیر عباسی، ایک اسٹوڈنٹ لیڈر، 1980 میں اس کو اٹھایا گیا، ملٹری کورٹ میں اس کا ٹرائل کیا گیا، دوران ٹرائل اس پہ اتنا تشدد کیا گیا کہ وہ شہید ہو گیا، لیکن آج تک اس کے شہید کرنے والا کا کوئی نام بھی نہیں لے سکتا۔ اسی طرح شاہدہ جبین ہماری ساتھی ہیں، جن کے بھائی کو پھانسی دی گئی ضیاء الحق کے دور میں، خود ان کو قلعے میں بند کیا گیا۔ فرت اللہ بابر صاحب آ کے بتائیں گے کہ کتنے لوگوں کو، پیپلز پارٹی کے لوگوں کو، یا آپ ANP کے لوگوں کو اٹھا لیں، آپ یہاں تک کہ جمعیت علماء اسلام کے لوگوں کو اٹھا لیں، ان کے ساتھ وہی کچھ ہوتا رہا ہے جو آج PTI کے ورکروں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اور ہر باری لیڈروں نے راتوں رات ڈیل کر دی ہے، جو نقصان ہوا ہے وہ آپ کے میرے جیسے پولیٹیکل ورکروں کا ہوا۔ جو مڈل کلاس تھے، جو ورکنگ کلاس تھے، اوپر تو ڈیل ہو گئی، ان کی بھی ہو جائے گی جیسے پچھلے والوں کی ہو گئی۔ ہم لیڈران کے لیے نہیں آئے، ہم یہاں پہ سیاسی ورکروں کے حقوق کے لیے آئے ہیں، عام شہریوں کے حقوق کے لیے آئے ہیں۔ مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ PDM والے ہمارے جلسوں میں آتے تھے، تقریریں کرتے تھے، ہمارے دھرنوں میں ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے، اور کہتے تھے کہ ہم آتے ساتھ ہی جبری گمشدگیوں کے خلاف قانون لے کر آئیں گے۔ یہ ایک نہیں، ٹاپ لیڈرشپ سے لے کے نیچے تک سب نے بات کی۔ آج جب ان کے دور میں جبری گمشدگیاں ہو رہی ہیں تو وہ جمہوری جبری گمشدگیاں ہو گئی ہیں۔ آج ان کے دور میں ملٹری کورٹس بن رہے ہیں تو یہ جمہوری ملٹری کورٹس بن گئے ہیں۔ آج جب ان کے دور میں چادر چاردیواری کی پامالی کی جا رہی ہے تو یہ جمہوری طور طریقے سے کی جا رہی ہے۔ راتوں رات ہمارا نقطہ نظر بدل جاتا ہے۔
ہم اس سوچ کے خلاف ہیں۔ اگر ہم اصولوں پہ آج کھڑے بھی ہوں گے تو ہوا کسی کی نہیں، چراغ تو سب کے بجھیں گے۔ یہ بات ہمیں یاد رکھنی ہے۔ میں اور آپ جب ہم کسی کے لیے آواز اٹھاتے ہیں تو اس لیے نہیں اٹھاتے کہ میں آپ کو جانتا ہوں۔ آئین کیا ہے؟ آئین میرا اور آپ کا رشتہ ہے۔ جب آپ کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو صرف آپ کے ساتھ زیادتی نہیں ہوتی، وہ اس اصول کی نفی ہوتی ہے جس کے تحت مجھے بھی تحفظ حاصل ہے، وہ میری نفی ہوتی ہے، وہ میرے خلاف اٹیک ہے جب آپ کے خلاف اٹیک ہے۔ یہ ہے سوچ ایک ریپبلک کی، ایک آئینی معاشرے کی، ایک مہذب معاشرے کی۔ ہمیں آج فیصلہ کرنا ہے کہ کس قسم کا معاشرہ بننا ہے ہمیں۔ کیا ہم نے جنرل ڈائر کا معاشرہ بننا ہے؟ راولٹ ایکٹ کی بات ہوئی تھی، وہ کیا معاشرہ تھا؟ وہ معاشرہ یہ تھا کہ اگر کوئی ہندوستانی کسی کو گورے کو دیکھ لے، افسر کو، تو اپنا کام چھوڑ کے سلوٹ کرے۔ یہ گجرانوالہ میں انہوں نے قانون بنایا تھا۔ امرتسر میں ایک سڑک بنا دی تھی کہ دونوں طرف فوجی کھڑے ہوں گے، چیک پوسٹ ہوگی، جو ہندوستانی گزرے گا وہ رینگ کے گزرے گا۔ اور وجہ کیا بتائی تھی جنرل ڈائر نے؟ وجہ بتائی تھی کہ یہ جو لوکل ہیں بھول گئے ہیں کہ طاقت ہوتی ہے۔ وہ بھول گئے ہیں کہ اصل طاقت کا سرچشمہ عوام نہیں، ریاست ہوتی ہے۔ وہ بھول گئے ہیں کہ یہ ہندوستانی ہے، یہ لوکل ہے اور ہم سامراجی ہیں۔ یہ فرق جو ایک عام شخص میں اور سامراج میں کیا جاتا تھا، آج تک وہی کچھ ہو رہا ہے۔ بار بار خوف کی جو بات ہو رہی ہے، we have turned into a republic of fear۔ یہ اسلامک ریپبلک نہیں ہے، یہ ریپبلک آف فیئر ہے۔ ہر شخص خوف زدہ ہے۔ مجھے کل سے کالز آ رہی ہیں کہ آپ نہ بولیں، بائیکاٹ کریں اس ایونٹ کا، کیونکہ اس کے انجام جو ہیں وہ بہت شدید ہو سکتے ہیں۔ یہ کالیں ہمیں پی ٹی آئی کے دور میں بھی آتی تھی، آج بھی آ رہی ہیں، کل کو بھی آتی رہیں گی۔ پہلے بھی ہم نے دھمکیوں کو اپنی جوتی کی نوک پہ رکھا ہے، آج بھی رکھ رہے ہیں، کل بھی میں اور آپ اختلاف کر سکتے ہیں، اور خدا جانتا ہے عمران ریاض کی تقریباً 90% باتوں سے ہمیں اختلاف، مگر ہمارے اختلاف کرنے کے کوئی طریقہ کار ہونے چاہیے، کوئی اصول ہونے چاہیے، رولز آف دا گیم ہونی چاہیے۔ ہم فٹ بال کھیلتے ہیں، مخالف ٹیمیں ہوتی ہیں، مگر اگر آپ ایک ٹیم کو یہ حق دے دے کہ وہ ہاتھ سے بھی کھیلنا شروع کر دے، وہ بیچ میں بندوق بھی لے آئے، وہ بیچ میں لوگوں کو غائب بھی کر دے دوسری ٹیم کو، تو پھر یہ کوئی فیئر مقابلہ نہیں ہے۔ ہمیں نظریاتی بحث کرنی ہے، ہمیں ایک فیئر آف ریپبلک آف فیئر سے ہٹ کے ایک پیپلز ریپبلک کی طرف جانا ہے، جہاں پہ بحث ہو سکے، جہاں پہ ریزن ہو سکے، جہاں پہ ریشنلٹی ہو سکے۔ میں بات کا اختتام کرتے ہوئے بس یہ بات کہوں گا کہ یہ جو حب الوطنی کے ہمیں سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، وہ یہی بات یاد رکھیں، جب جب اس ملک کے اس کی سالمیت کے اوپر بات ہوئی ہے، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ پاکستان کی عوام اپنے اداروں کے ساتھ نہ کھڑی۔ آج بھی ہم کھڑے ہیں، اور یہ جو نئی کولڈ وار ہو رہی ہے، اس میں ہمیں پتہ ہے بیرونی سازشیں بھی ہوں گی۔ ہم نے کبھی بیرونی سازش، ہم نے مدد نہیں لی۔ جنہوں نے ڈالر لیے ہیں باہر سے جنگوں کے لیے، ان کو آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، الحمدللہ ہم نے 1 روپیہ نہیں لیا۔ لیکن ہمارا جہاں یہ حق بنتا ہے کہ ہم ملک کے دفاع کی بات کریں، وہ ضرور ہم کریں گے، لیکن ہم پہ یہ کہیں فرض نہیں ہے کہ ہم آپ کی سیاست میں مداخلت کی حمایت کریں، ہم ڈی ایچ اے کا دفاع کریں، ہم آپ کے فرٹیلائزرز کا دفاع کریں، ہم آپ کی شادی ہالوں کا دفاع کریں۔ یہ ہمارے پہ، یہ کسی آئین میں، کسی قانون میں، کسی اصول میں نہیں لکھا۔ آپ سیاست میں آئیں گے، آپ معیشت میں آئیں گے، تو پھر آپ میں یہ حوصلہ، یہ ہمت بھی ہونی چاہیے کہ آپ ہماری تنقید سن سکیں، تنقید برداشت کر سکیں، کیونکہ یہ جس طرح خود صاحب کہتے ہیں 22 کروڑ، اب 23 کروڑ کا ملک ہو چکا ہے، 23 کروڑ لوگ کا، چند لوگ اس کے فیصلے نہیں کر سکتے۔ میں ایک مثال دے کے جانا چاہوں گا، ملک مضبوط کیسے ہوتے ہیں۔ ویتنام ایک ملک جس کو 50 کی دہائی میں پہلے فرانس والوں نے بمباری اس پہ شروع کی، پھر امریکہ نے 60 کی دہائی پہ ان پہ بمباری شروع کی۔ اتنے بم ویتنام پہ گرائے جتنے دوسری جنگ عظیم میں بھی نہیں گرے تھے۔ وہ اپنے لیڈر ہو چی مین اور ان کی جو پارٹی تھی ویت کانگ، اس کے ساتھ جڑے رہے۔ انہوں نے کسانوں کی بات کی، انہوں نے طلباء کی بات کی، انہوں نے عورتوں کی بات کی، انہوں نے مڈل کلاس کی بات کی، انہوں نے ورکروں کی بات کی۔ 25 سال کی بمباری کے بعد
فرانس پہلے بھاگا، پھر امریکہ بھاگا، ویتنام پہلے سے بھی مضبوط ہوا، یکجا ہوا، اور آج بھی متحد ہے، یکجا ہے اور آگے جا رہا ہے، وہ ٹوٹا نہیں۔ اور ہم باہر سے پیسے لے رہے تھے، پھر بھی ہمارے ساتھ 71 والا سانیہ ہو گیا۔ تو ریممبر، نو انسٹیٹیوشن از سوورن، کوئی ایک ادارہ سوورن نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے بعد کوئی سوورن ہے تو وہ پاکستان کی عوام ہے، اور پاکستان کی عوام ہی پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ کرے گی۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو۔